صفحہ نمبر 12 آیت نمبر 27 مکمل ہوئی تھی. 28 نمبر آیت سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. صدق اللہ العظیم. کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرک لوگوں کے ایک عقیدے کو بیان کیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو فرشتوں کے نام رکھتے ہیں. اور نام کون سے رکھتے ہیں؟ عورتوں کے نام. فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں. یعنی وہ لوگ ایسے تھے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں بناتے تھے. کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. آج یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کا رد کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وما لہم، وما اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے، بھی اس بارے میں، من علم کوئی علم، ان کو اس بارے میں کوئی علم حاصل ہی نہیں ہے. وہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہیں، فرشتوں کو عورتیں بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی علم حاصل نہیں ہے، اس بارے میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کس سے بنایا ہے؟ نور سے. فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اور اس نور سے مراد وہ نور نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، بلکہ یہ نور ایک الگ مخلوق ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. جیسے انسان خاک سے بنا ہے، اور جنات کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. اور جنات کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ کی لو سے. یعنی جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، انسان کو مٹی سے بنایا گیا، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. اور میں نے بتلایا کہ نور سے مراد وہ نور نہیں جو اللہ کی صفت ہے، بلکہ اس نور سے مراد کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے. جس طرح مٹی مخلوق ہے، جس طرح آگ مخلوق ہے، اسی طرح نور بھی ایک مخلوق ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. اور نہ تو ان میں مرد ہیں، نہ عورتیں ہیں، نہ لڑکے ہیں، اور نہ ہی لڑکیاں ہیں. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن، ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی. وہ تو اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں. جو بات زبان سے نکالتے ہیں وہ اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں، جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہی بات کر دیتے ہیں، حقیقت کو یہ باتیں نہیں پہنچتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الظَّنَّ اور بے شک گمان لا یغنی نہیں کفایت کرتا ہے من الحق کی حق کے بارے میں شیئن کسی چیز کو. حق کیا ہے؟ حق تو وہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے، اور حق تو وہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے. اب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ اللہ نے اس سے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، اللہ کے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹی ہیں، اس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص کے اندر ہم نے پڑھا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سبحانہ، وہ پاک ذات ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا تو ہمیں کیا معلوم ہوا؟ جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہی حق ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کیا نکلا؟ خلقت الملائکۃ من نور۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلی اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو ہیں وہ حق ہیں اور سچ ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کسی چیز کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ گمان جو ہے یہ انسان کو علم کے ساتھ نہیں ملتا، علم کے ساتھ کیا پہنچتا ہے؟ حق ملتا ہے۔ علم کے ساتھ انسان حق کو پہنچتا ہے، حق کو پا لیتا ہے۔ لیکن جو عقائد ہیں وہ قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں، یہ گمان کے ساتھ جو ہیں وہ یہ عقائد ثابت نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے ارشاد فرمایا فَأَعْرِضْ، پس آپ اعراض کریں، من اس شخص سے تولا جس نے منہ موڑ دیا، عن ذکرینا ہمارے ذکر سے۔ ذکر سے مراد قرآن پاک بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہاں پر ذکر سے مراد قرآن پاک، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا پس آپ اعراض کریں اس شخص سے تولا جس نے منہ موڑ لیا، عن ذکرینا ہمارے ذکر سے، قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے جس نے منہ موڑ لیا، اے میرے محبوب آپ بھی اس سے منہ پھیر لیں، آپ بھی اس سے اعراض کریں۔ جس نے قرآن سے اعراض کیا آپ اس سے اعراض کریں۔ فرمایا ولم یرید، اور نہیں ارادہ کیا اس نے، الا مگر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، یعنی اس کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا مقصد دنیا ہے، اور دنیا کے اندر رہنا اور دنیا کے اندر کمانا یہ ناجائز نہیں ہے۔ ہاں صرف اور صرف دنیا کو مقصود بنا لینا یہ ناجائز ہے، صرف دنیا کو اپنا مقصد بنا لینا یہ ناجائز ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر دنیا کو کمانا، مالدار ہونا یہ ناجائز بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولم یرید الا الحیات الدنیا، ان کا کیا ہے؟ انہوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، نہ نماز کی فکر کی، نہ روزے کی فکر کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور نہ ہی حلال اور حرام میں تمیز کی۔ اب یہ ساری غلط باتیں ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں غلط ہیں۔ ہاں دنیا کماتا ہے اور کمانے کے ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، تو اسلام تو ان باتوں کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، اور اسلام سخت ناپسند کرتا ہے اس شخص کو جو ہمیشہ فارغ رہے، جو کچھ کرے نہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نوجوان جو تندرست ہو، صحت مند ہو کر بھی وہ فارغ رہتا ہے، لوفر بنا رہتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ تم دنیا میں رہ کر دنیا کو کما سکتے ہو، لیکن ایسے کماؤ جن طریقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز بنایا ہے۔ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ، اور حلال کمانا جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، جس کے حلال جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بڑے بڑے کاروبار تھے، ان کے تجارت پیشہ لوگ تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، جب مدینہ میں آئے تو کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا پاس،
تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کا ساتھی بنایا، ان کا بھائی بنایا، اور حضرت سعد سے کیا کہتے ہیں، اے سعد اس کا کھانا بھی آپ کے ذمہ ہے اور اس کا پینا بھی آپ کے ذمہ ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے گھر سے کھاتے تھے، وہاں ہی رہتے تھے، لیکن غیرت مند تھے، تجارت ان کو آتی تھی، انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت عطا کی۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی 4 بیویاں جو ہیں وہ ان کی وراثت میں جو مال تھا ان کے پاس اس کی حصے دار بنی، تو ان کو 8واں حصہ جو ملا، تو وہ حصہ جو ہے وہ 80,000 درہم ملے تھے ان کو، یعنی اتنا انہوں نے مال کمایا تھا۔ ایسے ہی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں انہوں نے بھی 4 بیویاں چھوڑی تھی اور 6 کروڑ کی جائیداد انہوں نے چھوڑی، جو ان کی بیویوں کو 48 لاکھ کے حساب سے جو حصہ ملا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے ہی مالدار تھے، وہ تو غنی کہلائے، غنی کے نام سے انہوں نے شہرت پائی، یعنی مال کا کمانا جائز طریقے سے یہ بھی کیا ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی کا ہی ارادہ کرتا ہے، فرمایا ذالک یہی ہے مبلغہم ان کی پہنچ من العلم علم میں سے، یعنی ان کا علم جو ہے وہ ان کو دنیا تک ہی لے جاتا ہے، دنیا تک پہنچاتا ہے، آخرت کی فکر ان کے دلوں میں نہیں آتی ہے، ان کا علم ان کو دنیا تک تو لے جائے گا لیکن آخرت کی فکر ان کے دل میں نہیں ڈالے گا، حالانکہ آخرت کی فکر جو ہے وہ ایسی فکر ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے، دنیا کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے، آخرت کی فکر کرنا، اپنی آخرت کو بہتر بنانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں یا دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں یا دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، وہ دنیا کو تو پا لیتے ہیں لیکن ان کا علم جو ہے ان کو آخرت کی تلاش میں نہیں لے جاتا، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان ربک، ان بے شک، ربک آپ کا رب، آپ کا پروردگار، ہوا وہ اعلم زیادہ جانتا ہے، بمن اس شخص کو ضل جو گمراہ ہوا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہوا اور وہ اعلم زیادہ جانتا ہے، بمن اس شخص کو اہتدی جس نے ہدایت کو حاصل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی بخوبی جانتے ہیں جو شخص راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے، راستے سے پھر جاتا ہے، گمراہی کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی بخوبی جانتے ہیں جس نے ہدایت کے راستے کو پا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے۔ زمین کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور آسمانوں کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، متصرف ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، تمام کے تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں، اس نے کوئی اختیار اپنا کسی اور کو نہیں دیا، نہ نبی کو دیا ہے، نہ ولی کو دیا ہے، نہ ہی کسی صحابی کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خدائی اختیارات ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے خدائی اختیارات کو استعمال کرتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیجزی الذین، جب اس نے خدائی اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں تو وہی ان کا بدلہ دے گا۔ جس نے دنیا کو پایا اور دنیا کی زندگی میں دنیا کی شیرینیوں میں لگا رہا اور دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مقصد بنا لیا، اور اس کو بھی، اور جس نے دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا لیجزیہ، تاکہ وہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو، اساؤ جنہوں نے برائی کی، بما بسبب اس کے، عاملو جو انہوں نے کیا،
انہوں نے جو برائی کا عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اب ظالم شخص جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ اس کے سامنے ظلم کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ ان انبار کو دیکھ کر شور مچائے گا، وویلا مچائے گا، حیرت میں مبتلا ہو جائے گا، چیخیں مارے گا اور کہے گا، قرآن پاک میں آتا ہے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے میرے پروردگار مجھے ایک مرتبہ واپس دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا ہم اچھے عمل کریں گے، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ لیکن اس وقت یقین کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یعنی اس وقت وہ جتنا مرضی اللہ کی بارگاہ میں کیا لے، معافیہ مانگ لے، لیکن اس وقت کی نہ تو معافی قبول ہوگی اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی اس کی اس دعا مانگنے کی وجہ سے اس کو دنیا میں واپس بھیجیں گے۔ بلکہ قرآن میں کیا آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ شخص جو ہے جو اس نے برائی کی ہوگی اس برائی کا بدلہ وہ پورا پورا پائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ بدلہ دے الَّذِينَ ان لوگوں کو احسنوا جنہوں نے اچھے کام کیے، بالحسنى اچھا بدلہ، جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائی کا پورا پورا بدلہ دیں گے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اچھائیوں کا ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جنتی لوگوں کے اعمال کون سے ہیں، کن چیزوں سے وہ بچتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔